السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک. میں ہوں کرن ناز. کرکٹ کی دنیا کا سب سے بڑا ایونٹ 3 مہینے بعد بھارت میں ہونے جا رہا ہے، لیکن اس کھیل کے سب سے بڑے میچ پر بڑا سوالیہ نشان لگا ہوا ہے. پاکستان ورلڈ کپ ٹیم کا حصہ ہوگا نہیں ہوگا، یہ فیصلہ کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ہائی پروفائل کمیٹی قائم کر دی ہے اور کمیٹی کے سربراہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہوں گے. کمیٹی کی سفارشات کیا ہوں گی، کیا ہوتی ہیں، وزیر اعظم کیا فیصلے کرتے ہیں، پی سی بی نے قومی ٹیم کی شرکت کو کیوں حکومتی اجازت سے مشروط کر دیا ہے. یہ سب باتیں صرف اس لیے ہو رہی ہیں کہ بھارتی حکومت نے ہر معاملے کو سیاست کی نظر کا رکھا ہے. چند روز پہلے ہی بھارت کی وجہ سے پاکستان ایشیا کپ کی مکمل میزبانی سے محروم ہو گیا تھا، کیونکہ بھارتی ٹیم نے ایشیا کپ کے لیے پاکستان آنے سے انکار کر دیا، جس کے بعد ہائیبرڈ منصوبے کے تحت پاکستان میں اس ایونٹ کے صرف 4 میچز ہی کھیلے جائیں گے. بھارت کے دباؤ کے باعث 9 میچز اب شری لنکا منتقل کیے گئے ہیں. اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود پاکستان نے بھارت جانے سے دو ٹوک انکار کیوں نہیں کیا؟ حکومتی کمیٹی بننے کے بعد یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستانی حکام بھارت میں سیکیورٹی کے جائزے کے لیے بھی جلد جائیں گے. یعنی کہ یہ تمام اشارے تو یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کھیل کو سیاست سے دور رکھنا چاہتا ہے. آج بھارت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک اور بڑا امپورٹنٹ میسج دیا ہے. وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان خطے میں تناؤ نہیں چاہتا، لڑنے میں اپنے وسائل ضائع کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ماضی میں اس کا کبھی فائدہ نہیں ہوا ہے. It takes two to tango. We cannot afford tension in this area to waste our resources on fighting wars as they have not been of any help in the past. We must absolutely, we are convinced that we should commit our resources in investing the well-being of Pakistan, and of course the leadership on other side should also feel the same way. But to have lasting peace in this part of the world, we must understand clearly without any kind of confusion that for that we must resolve our issues including Kashmir. Without that, we won't have peace in this part of the world. وزیر اعظم پاکستان نے اہم پیغام سے 2 دن پہلے بھارت کو سی پیک کا حصہ بننے کی بھی دعوت دی تھی. حکومتی رویہ بھارت کے لیے خاصا تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ کیا بھارت بھی اس پیشکش کو سنجیدہ لے گا؟ مقبوضہ کشمیر کی حیثیت واپس دیے جانے تک کیا کوئی بات چیت کا امکان ہے؟ کیا کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ یہ بہت بڑے سوالات ہیں جو کہ تمام پاکستانیوں کے ہی اوبویسلی ذہنوں میں گھوم رہے ہیں. تو اس کے جواب کے لیے مجھے پروگرام میں آج سینیٹر عفنان اللہ صاحب جوائن کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. بہت شکریہ. السلام علیکم سر. اس کے ساتھ ساتھ عامر ضیاء صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں. بہت شکریہ عامر ضیاء صاحب. اور کچھ دیر میں فیصل کریم کنڈی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، وہ بھی ہمیں جوائن کر لیں گے. عفنان صاحب ذرا آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. سر یہ جو جب سے یہ 5 اگست کا معاملہ ہوا اس کے بعد سے تو ہم نے پاکستان کی اپنی ایک پالیسی رہی ہے کہ جب تک اس کو واپس نہیں لیا جاتا تب تک بھارت سے کسی قسم کی کوئی بات چیت ہو ہی نہیں سکتی. ایک طرف میں دیکھتی ہوں سی پیک کا حصہ بننے کے لیے وزیر اعظم صاحب پیشکش کر رہے ہیں، دوسری طرف ہم کلیئرٹی کے ساتھ جواب نہیں دے پا رہے، حالانکہ جو کچھ ابھی ایشیا کپ کے حوالے سے ہو چکا ہے اور پھر پچھلے دنوں جب وزیر خارجہ بھارت گئے تھے وہاں پر کیا کچھ ہوا تھا، اس کے باوجود بھی ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ابھی وہاں جا کر سیکیورٹی کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ پاکستان کھیلے گا نہیں کھیلے گا. کیوں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کے یہ جو ڈیسیجن ہے کہ پاکستان وہاں جائے گا نہیں جائے گا، اس ڈیسیجن کے لیے وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے. جی. وہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی تجاویزات جو ہیں وہ جمع کرا دے گی پرائم منسٹر صاحب کو. بلاول صاحب لیڈ کریں گے اس کو. بلاول صاحب بالکل اس کو لیڈ کریں گے اور اس کے اندر یہ تمام جو آپ باتیں کر رہی ہیں ان کو انڈر کنسیڈریشن لے کے آیا جائے گا. مگر آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میرا یہ ذاتی رائے ہے کہ جو کچھ بھارت نے پہلے بھی ہم سے بہت دفعہ وعدے کیے کہ یہ ہم کرکٹ کھیلنے آ جائیں گے اور نہیں آئے، اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن اس کا فیصلہ کمیٹی کی ریکمنڈیشن کے بعد وزیر اعظم صاحب کریں گے. اب جو جہاں تک بات ہے ٹریڈ کی، دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمیں وہ کام جس میں پاکستان کا جو ہے فائدہ ہو، پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہو، ہمیں وہ کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. اب اگر بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں پاکستان کا فائدہ ہے تو ہمیں اس کو جو ہے وہ ریویو کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. اس کی میں آپ کو ایک انالوجی ڈرا کر دیتا ہوں کہ یہ کیوں ہمیں اس طرح کرنا چاہیے. چائنا اور ہندوستان کا بہت بڑا بارڈر کا ڈسپیوٹ ہے، بہت بڑے علاقوں پہ ڈسپیوٹ ہے، ٹھیک ہے، کشمیر سے زیادہ بڑا ڈسپیوٹ ہے، مگر کوئی مطلب کہ $100 بلین کے آس پاس جو ہے ان کا ٹریڈ اس وقت ہو چکا ہے.
تو بات یہ ہے کہ آپ اپنا مفاد کو ڈیفینڈ کریں اور اپنے آپ نظریات پہ بھی کھڑے رہیں، اور جب موقع آپ کے آئے، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ قوموں کو اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں، جی جب موقع آئے تو پھر آپ اپنا کام کریں. صحیح. افنان صاحب، آپ کی رائے تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہ وہ آپ کی ذاتی رائے کہ ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے، ہمیں نہیں جانا چاہیے. عامر ضیاء صاحب، وہ جب بھی بات کر رہے ہیں کہ چین اور بھارت کا بارڈر جو ہے اور وہاں پر جو ٹریڈ ہے 100 بلین کی جو بات کر رہے ہیں افنان صاحب، لیکن یہاں پر اور وہاں پر ایک ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پر اپنے بارڈر کو یا بارڈر کے کسی بھی حصے کو شہرک تو نہیں کہا جاتا. ہماری تو شہرک پہ حملہ ہوا ہے اور ہماری تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ اسٹیٹمنٹس آتے رہے ہیں کہ کبھی بھی جب تک یہ 5 اگست کا معاملہ حل نہیں ہوتا تب تک بھارت کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی. یہاں تو ہم ابھی تک یہ ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں کہ جی ورلڈ کپ میں کھیلنا ہے نہیں کھیلنا، اس کے لیے بھی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. عامر ضیاء صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. میں سمجھے سوری آپ افنان صاحب سے بات کر رہی ہیں. میں پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ نے اس ایشو پر پروگرام کیا یا ایشو اٹھایا ہے جس پہ عموماً ہمارا میڈیا اتنا شور آج کل نہیں مچا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھارت ہے یا بھارت کی انتہا پسند ہندو قیادت ہے، اس کو آداب دشمنی آتے ہیں. وہ بالکل کلیئر ہے کہ پاکستان کی راہ میں ہر مرحلے پہ ان کو ایک دیوار چین کھڑی کرنی ہے. اس بات سے بالکل کلیئر ہے کہ چاہے تجارت ہو، چاہے کھیل ہو، چاہے کوئی اور بین الاقوامی پلیٹ فارم، وہاں پر پاکستان کو دباؤ میں لانا ہے. ہماری طرف بدقسمتی یہ کہ ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے وہ ڈبل مائنڈڈ ہے. وہ سمجھتی ہے کہ جناب، وہ کہتے ہیں نا کہ میں سمجھتا ہوں کہ مینٹلی ڈیفیٹڈ ہیں وہ لوگ. وہ سمجھتے ہیں کہ جی بھارت اتنا بڑا ملک ہے اور ہم صرف مطلب ہے کہ اگر اچھی بات کریں گے اور ہر قیمت پر ناک رگڑ کے بھی مذاکرات کرنے کے لیے ہمیں کرنا پڑے تو ہماری طرف سے جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہی میسج دیتی ہیں. آج جو وزیر اعظم پاکستان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی ہم جنگ نہیں چاہتے، بات عمران خان نے بھی غلطی کی تھی جب مطلب ہے کہ انہوں نے کشمیر کا 5 اگست 2019 میں کشمیر کو انہوں نے ضم کیا تھا اپنے اندر. تو آپ عمران خان نے بھی یہی کہا تھا کہ جناب ہم جنگ نہیں چاہتے کہ میں جا کے وہاں ایٹم بم مار دوں. یہ غلطی ہے آپ لوگوں کی. بات یہ ہوتی ہے کہ سیاست میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہ میں جنگ کروں گا، لیکن سیاست میں یہ بھی نہیں ہوتا ڈپلومیسی میں کہ آپ کہیں گے میں جنگ نہیں کروں گا. وار از نیور آف دا ٹیبل، ٹھیک ہے نا. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ آل آؤٹ وار ہوتی ہے ہمیشہ، ایسکیلیشن کے مختلف مدارج ہوتے ہیں. تو جب آپ یہ کہہ دیتے کہ جناب ہم نے جنگ نہیں لڑنی اور ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، تو اس کے بعد تو پھر آپ نے ان کو کھلی چھوٹ دے دی اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا. اگست 5 2019 کو اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا، کیونکہ بھارت کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان از آن اے سلپری سلوپ. ہم ان لوگوں کو اتنا دباؤ میں لا کر بات کریں گے. اور پھر ہماری ایسے ضمیر فروشوں کی کمی نہیں ہے جو کہتے ہیں جی بھارت کی فلمیں بھی یہاں پر آنی چاہیے اور کشمیریوں کا خون جو مرضی ہو جائے، ہم تجارت بھی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہمیں چونی ٹھنی کا فائدہ ہے. جناب ایسا نہیں ہوتا. اور عامر صاحب چلیں، یہ 5 اگست کا معاملہ ہے، گو کہ پاکستانی اسے بھول تو نہیں سکتے کبھی، لیکن پھر بھی اگر ہم کہیں کہ وہ قصہ پرانا ہو گیا تو ابھی ریسنٹلی جو واقعہ ہوا G7 کانفرنس کے لیے بلاول صاحب گئے اور وہاں پر جس طرح کا رویہ ان کے ساتھ اپنایا گیا، وزیر خارجہ کا اسٹیٹمنٹ جس طرح کا آیا، مودی کا اسٹیٹمنٹ جس طرح کا آیا، اس کے بعد ہماری طرف سے خیر سگالی کے پیغامات جانا کہ آئیے جی آپ سی پیک کا حصہ بھی بن جائیں اور پھر آگے معاملات بڑھانا. جی کرن، میں آپ سے اختلاف کروں گا، آپ برا مت مانیے گا. دیکھیں 5 اگست 2019 کا واقعہ الٹیمیٹ ہے. اس میں انہوں نے ہماری یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کو وائلیٹ کیا، ہمارے بائیلیٹرل جو سمجھوتے تھے ان کو وائلیٹ کیا. یہ جو مینرزم ہے نا کہ مجھ سے اچھی طرح بات نہیں کی، بلاول سے بات نہیں کی، فلاں سے بات نہیں کی، اصل جو چھرا گھوپا گیا اس کے بعد جو کشمیریوں پہ ظلم ہوا ہے، جو مظالم ان لوگوں نے سہے، اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی. اور ہماری حکمراں اشرافیہ اتنی بودھی ہے کہ وہ تن کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم لوگ ٹھیک ہے ہم تجارت کریں گے لیکن ہم کشمیریوں کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. کہ چین کی اور کشمیر کی کوئی مثال کے اندر وہ نہیں ہے. چین کے وہاں پہ ایک کہتے ہیں علاقائی تنازع ہے، یہاں پہ عوام کے حق خود اختاری کا معاملہ ہے. یہاں پر آپ چینیوں کے خون کا اس طرح سوچنا نہیں کر سکتے. ہم ہی خود کو کمزور سمجھتے ہوئے بچھے جائیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت کی طرف سے بھی کوئی جواب آئے گا اس پر؟ بھارت کی طرف سے بالکل جواب نہیں آئے گا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جناب یہ لوگ تو ذہنی طور پہ شکست خوردہ ہیں. آپ کو مودی کے لہجے میں بات کرنی پڑے گی. آپ کے سامنے مثال ہے، یوکرین ایک مڈل سائز کنٹری ہے، اس نے روس کو پھنسا کے رکھ دیا ہے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب اگر خدا نخواستہ جنگ کی بات ہے، یقیناً پاکستان جنگ باز ملک نہیں ہے، لیکن اگر آپ اپنے اصولوں پر، اپنی کہتے ہیں نا کہ شناخت کے اوپر، اپنے شہرت کے اوپر کمپرومائز کریں گے تو پھر یہ تو بے غیرتی کی بات ہے، اور واقعی ہوا ہے ہماری طرف سے.
میرا ایک ہی سوال ہے کہ یہاں پہ ہر آدمی افنان صاحب کہتے ہیں جی ٹماٹر منگا لیں گے وہاں سے، ہم وہاں سے آلو منگا لیں گے. بھائی کشمیر کا اور چین کی اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے. ہمارا یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے. افنان صاحب آپ لوگوں جو پچھلی حکومت ہے وہ بڑا آپ لوگوں کو کرٹیسائز کرتی رہی ہے، وہ بار بار کہتی رہی ہے کہ بھارت نواز ہیں آپ لوگ، بڑی آپ لوگوں کے اوپر بات ہوئی ہے. ابھی جو ہمارے سامنے سارا معاملہ ہے، پچھلے دنوں مودی صاحب گئے امریکہ، وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد جو سارا نیریٹو ہے وہ تو سارا پاکستان مخالف نیریٹو ہمارے سامنے رہا. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ضرورت کیا ایسی پڑ گئی تھی کہ پیشکش کر دی جائے، اور وہ سی پیک جس کے بارے میں بار بار ہم یہ سنتے رہے کہ جی اس کو ناکام بنانے میں بھارت کا بڑا ہاتھ رہا ہے. دیکھیں پہلے تو یہ ہمیں ایک انڈر لائنگ ایک ڈیسیجن لینا پڑے گا کہ ہم نے ٹریڈ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اور ظاہر ہے اس کے اندر بہت سارے پلیئرز انوالو ہیں، ان تمام کو آن بورڈ کر کے آپ یہ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اور اس کے اوپر بحث بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. اور جو ہے دونوں سائڈ آف دا ٹیبل جو ہے وہ کافی مطلب کہ لاجیکل آرگومنٹس ہیں. اب جہاں تک یہ بات عامر صاحب فرما رہے ہیں کہ جی تن کے کھڑے نہیں ہوتے حکمران اشرافیہ، ان کو شرم آنی چاہیے. یہ وہی اشرافیہ ہے جنہوں نے نیوکلیر دھماکے کیے ہیں. جب آپ جو ہے نا آپ کو صحافت بھی نہیں آتی تھی، تو آپ جو حکمران اشرافیہ نہ کریں. یہی لوگ تھے جنہوں نے کہتے ہیں ہندوستان کو منہ دیا، ورنہ تو دینے والا کوئی نہیں تھا. عمران خان نے تو بول دیا تھا کہ میں کیا کروں، جنگ تو نہیں کر سکتا. تو یہ سبق آپ کسی اور کو جا کے سکھائیں. ہمیں معلوم ہے اس ملک کے مفادات کیا ہیں، اور ہم سے زیادہ اس ملک کے مفادات کو کسی نے نہ ڈیفینڈ کیا ہے نہ کر سکتا ہے. تو یہ جو ہے یہ بھاشن دینا اور ٹی وی پہ بیٹھ کے بھاشن دینا بڑا آسان کام ہے. سر اسی لیے تو میں پوچھ رہی ہوں کہ ضرورت کیا پیش آ گئی تھی جب ڈیفینڈ کرنا آپ جانتے ہیں، جب معاملات کو سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک قابل بحث بات ہے. میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ کریں، میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ٹریڈ کرنا چاہیے. لیکن اگر فرض کریں اس کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ جی ہیومن سائڈ ہے اس کی، یہ کہتے ہیں، اور ظاہر ریلیجس سائڈ بھی ہے، تو اس کو جو ہے وہ دیکھا جا سکتا ہے. لیکن چائنا کی جو میں نے مثال دی ہے وہ بالکل ٹھیک دی ہے. چائنا ان کا نیبر ہے، ان کا بھی کیا کہتے ہیں لینڈ ڈسپیوٹ ہے، اور اس سے زیادہ بڑا لینڈ ڈسپیوٹ ہے. تو وہ تو کر رہے ہیں نا. میں یہ والی بات کر رہا تھا. اور بات یہ کہ رونے دھونے سے چیخیں مارنے سے آپ کو کشمیر کوئی نہیں دے گا. کشمیر جو ہے نا وہ آپ کو رونے دھونے سے نہیں ملے گا. آپ تگڑے ہوں گے تو کشمیر ملے گا آپ کو، اور تگڑے تب ہوں گے یا پیسے ہوں گے تو جیب میں. یہ ٹماٹر جو ہے آپ جو کر رہے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کو فرق نہیں پڑتا. جو اس ملک میں غریب لوگ ہیں ان کو فرق پڑتا ہے. آپ تو اشرافی ہیں، آپ تو مہنگا بھی آگے لے لیں گے. افنان صاحب اس کے دو پہلو نکلتے ہیں نا. ایک طرف اگر بھارت کی بات کر رہے ہیں ہم وہاں پر، جی عامر صاحب آپ کمنٹ کر لیں، مکمل کر لیں. مجھے 2-3 باتوں کا جواب دینا بہت ضروری ہے. پہلی بات یہ کہ تاریخ کا شعور ہونا چاہیے. کشمیر از ناٹ اے لینڈ ڈسپیوٹ، زمین کی لڑائی نہیں ہے، کشمیریوں کے خود اختیاری کا مسئلہ ہے. مجھے حیرت ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لا میکر ہیں جنہیں یہ بنیادی بات نہیں پتا. پہلی بات. دوسری بات میں یہ کہوں گا، یہ فرما رہے ہیں کہ جناب تو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہم پھر کس چیز کو کہتے ہیں؟ اگر لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے تو معاملہ ختم کر دیتے ہیں. لینڈ ڈسپیوٹ اگر یہ نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی لینڈ ڈسپیوٹ نہیں ہے، آپ لینڈ رکھ لیں. آپ اتنے بڑے عقل مند اور آپ اتنے بڑے علامہ ہیں، آپ کو یہی نہیں معلوم کہ یہ لینڈ کا ڈسپیوٹ ہے، یہ ریلیجن کا بھی ڈسپیوٹ ہے. آپ بیٹھ کے بھاشن دے رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، پتا ہوتا آپ کو کچھ ہے نہیں. It is a question of the It is a land dispute. ورنہ ہم کیوں لائن کھینچتے ہیں وہاں پہ؟ اگر لینڈ ڈسپیوٹ نہیں دے دیں پھر وہ کہتے ہیں ہمیں دے دو. لینڈ ڈسپیوٹ کیوں نہیں ہے وہ؟ دوسری بات یہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ لینڈ ڈسپیوٹ ہے، فورن آفس سے پوچھیں، فورن آفس سے سوال کیجئے گا. یہ آپ فورن آفس سے جا کے نہ پوچھیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں لینڈ ڈسپیوٹ ہے. آپ کو نہیں پتا. اچھا دوسری بات یہ جو فرما رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم بھائی جان، آپ کو نہیں معلوم نا. آپ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھاشن دینا جانتے ہیں، آپ کو حقیقتوں کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کیا ان کا رول تھا؟ پاکستان آرمی کا رول تھا اس میں، ورنہ یہ لوگ تو پھر بھی ٹانگیں کانپ رہی تھیں. آپ کو بھارت نوازی اگر پڑھنی ہے نواز شریف صاحب بھائی، اچھا تو حکمران اشرافیہ جو ہے وہ بری ہے، سارے برے ڈیسیجن حکمران اشرافیہ کے، اور جو اچھے ڈیسیجن ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے. بھائی آپ اپنی نوکریاں نہ کریں. یہ اس وقت وزیر اعظم جو تھا اس کا بتائیں کون تھا؟ آپ یہ بتائیں وزیر اعظم کون تھا اس ملک کا جب نیوکلیئر دھماکے کیے، اور کون تھا یہ کہتے ہیں جس نے جو جا کے کیا کہتے ہیں یہ سارا پرابلم کیا تھا اس کے بعد؟ آپ تاریخ پہلے تو تاریخ پڑھ کر نہ پائیں، آپ پہلے تو ہسٹری پڑھیں گے. کتاب ہے، میری کتاب ہے پاکستان کا وے فارورڈ، آپ وہ جا کے پڑھیں. افنان صاحب نکالنا چاہ رہے ہیں اس پہ، لیکن یہ بحث برائے بحث چل رہی ہے. عامر صاحب آپ اپنا کمنٹ کمپلیٹ کریں. جی عامر صاحب اپنا کمنٹ کمپلیٹ کریں پلیز.
جی تم یہ بیچ میں بول رہے تھے نا, میں یہی عرض کر رہا ہوں. دیکھیں پہلی بات آپ پہلے بیچ میں بولے ہیں میرے, اب پہلے آپ بولے بھائی جان, میں نہیں بولا, پھر میں عفنان صاحب اجازت دیں, کمپلیٹ کرنے دیں, پھر میں آتی ہوں. مجھے بات کرنے دیں, پھر آپ بات کیجیے گا. پہلی بات یہ کہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن جو ہے وہ جو ہوتا ہے وہ زمینی اس کی بات نہیں ہوتی, وہ ایک قوم کے حق خود اختیاری کے مسئلہ ہوتا ہے. وہ جو ہے تو اس کے اندر ووٹ ہوگا, پلیبیسائٹ ہوگا نا, اور پلیبیسائٹ کے نتیجے میں لینڈ ہی ہوگا نا, آپ کے پاس جائے گا اور عوام آئے گی. مطلب آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ. کشمیر کے 3 فریق ہیں, بھارت ہے, پاکستان ہے اور کشمیری ہیں. اچھا مطلب زمین ان کو دے سکتے ہیں آپ, تو ان لوگوں کو ادھر بلا لیں, پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں ہم یہ لینڈ ڈسپیوٹ کے معاملے کی وجہ سے نا نہیں حکمران اشرافیہ کے بارے میں کتنی فضول باتیں کی, میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں آپ بتائیں تاریخ کیا ہے پاکستان کی, ہوئے تھے, نوکری نہ کریں آپ بیٹھ کے ٹی وی پہ, ہمیں پتہ ہے کتنا ان دنوں میں تیل ہے, کر رہے ہیں بھائی جان, آپ ملازمت کر رہے ہیں پلیز. نہیں آپ لوگ عفنان صاحب میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی پلیز, عامر صاحب آپ ملازمت کریں بھائی جان, آپ پی ٹی آئی کے بہت بڑے سپورٹر رہے ہیں, آپ بتائیں نا پی ٹی آئی کو کتنا سپورٹ کیا آپ نے. سونا پاکستان ہے, چلیں عامر صاحب مجھے پلیز سوال کی اجازت دیں. صحیح عامر صاحب مجھے سوال کی اجازت دیجیے, سوال کی اجازت دیجیے. عفنان صاحب پلیز, بھاشن کیا بات ہے یار, سننے والے جو ہے نا وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, ہم بات کر رہے ہیں. چلیں آپ مجھے بتائیے, دیکھیں ایک طرف عفنان صاحب اور عامر صاحب, میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز پلیز, یہاں مسئلہ کشمیر نہ بنا دیں پلیز آپ دونوں. اچھا عفنان صاحب یہ فرمائیے, دیکھیں یہ والا جو اس کے 2 پہلو نکلتے ہیں, ایک طرف تو وزیر اعظم صاحب جو کشمیر کے بھارت کے لیے بات کر رہے ہیں وہ obviously ایک کوشچن ہے, لیکن دوسری طرف یہ خیر سگالی کا پیغام خطے میں امن کے لیے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. دوسری طرف مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ساری یہ پیشکش کی گئی ہے, جو ساری بات ہو رہی ہے, یہ کیبنٹ میں ڈسکس ہوئی ہے, یہ پارٹی کے اندر ڈسکس ہوئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب اتنا بولڈ اسٹیپ یا اتنا بڑا اسٹیپ لینے جا رہے ہیں, اس سے پہلے پارٹی کو اعتماد میں لیا گیا ہے اس پر؟ کون سے والے معاملے, یہ جو سی پیک کے حوالے سے جو پیشکش کی گئی ہے. ہم یہ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں نا, یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر اگر ٹریڈ بڑھے گا تو اس کا سب سے بڑا بینیفیشری جو ہے وہ پاکستان ہے. ہمیں اس کا ہم سینٹرل یہ پی ایم ایل این کا سٹانس ہے. ہاں ہمارا بالکل سٹانس ہے, کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹریڈ کرنے سے ہمیں فائدہ ہے, کیا کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جو ہے وہ لیکن ظاہر ہے میں پہلے بھی والی بات کی کہ اس کے اندر بہت سارے ڈفرینٹ پلیئرز ہیں جو ہو کم ان ٹو پلے, اور اس کے اوپر یہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ کریں یا نہ کریں, لیکن اس کے اوپر ایک ڈیسیجن ہمیں لے کے اس کے بعد پھر اس کو دیکھنا چاہیے آگے. ہم 1965 کی وار سے پہلے تک بہت ٹریڈ کرتے رہے ہیں انڈیا کے ساتھ, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا, کیا کہتے ہیں یہ جو تاریخ کا لیسن سکھا رہے ہیں, ان کو معلوم بھی نہیں ہوگی اس بات کا. تو وہ تو 65 کی جنگ کے بعد سارے معاملات ہوتا ہے, پتہ ہے 64 کی لڑائی سے پہلے تک کر رہے تھے. یار آپ 2 منٹ آپ چپ ہو جائیں, پتہ آپ کو پہلے کچھ نہیں ہے, ان کو پتہ ہے عامر صاحب میں آتی ہوں, کیا تھا. جی جی یار عامر صاحب میں آپ کے پاس کوشچن لے کر آتی ہوں. عامر صاحب چپ ہو جائیں آپ. عامر صاحب میں ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ سے, پلیز اجازت مجھے دیجیے. ایک بات بتائیں کہ یونائیٹڈ نیشن کے جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق پلیبیسائٹ ہوگا, پلیبیسائٹ کی روح سے جو جس کے حق میں وہ ووٹ دیں گے وہ زمین چینج ہوگی کہ نہیں چینج ہوگی. مطلب یہ عجیب بیوقوفوں والی بات ہے نا, آپ بیٹھ کے سوڈو انٹیلیکچوئل ٹی وی بنے ہوئے ہیں, پتہ آپ کو کک نہیں ہے اس ملک کی تاریخ کا. آپ اپنا اب مجھے جواب دینے کا موقع دیجیے گا. آزاد رہنے کے حق میں بھی ووٹ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پلیبیسائٹ لینڈ تو ہے نا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. جی مطلب بھاشن آپ دے رہے ہیں نیشنل ٹی وی پہ اور کک آپ کو پتہ نہیں ہے. ہاں آگے چلیں. پہلی بات میں جواب دے لوں, کرن میں جواب دے لوں. جی جی میں جواب دے دوں. جی عامر صاحب جواب دے دیں. میں سر مختصر دیجیے گا تاکہ میں نے آگے بڑھنا ہے. کہ خدا کے لیے میں ان کے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جائیں فورن آفس میں بریفنگ لیں, انہیں پتا ہونا چاہیے کہ بھائی جان آپ پہلے یہ بتائیں کہ نیوکلیئر دھماکے کس حکومت نے کیے تھے, آپ کو نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا عفنان صاحب, نیوکلیئر دھماکے کس نے کیے تھے, آپ اس کا جواب دے دیں. چلیں آپ کو اگر بہت معلوم ہے, آپ بڑے عالم فاضل ہیں, تو بتائیں کس نے نیوکلیئر دھماکے کیے تھے, کس نے نیوکلیئر بم بنانا شروع کیا تھا, وہ کون لوگ تھے. آپ کو تو یہ نہیں پتا. عفنان صاحب میں نے عامر صاحب سے کہا تھا کہ آپ جب بات کریں تو اس وقت خاموش ہیں. عامر صاحب آپ اپنا کمپلیٹ کریں پلیز. مسلم لیگ نون کا خواب یہ ہے کہ جی پاکستان جو ہے ایک راہ گزر ہوگا جہاں سے ہم چنگی ناکے سے چونی اٹھنی لیا کریں گے جب ٹرک گزریں گے. مجھے پلیز کوئکلی آگے بڑھیں گے. عامر صاحب مجھے ایسے الزامات نہ لگائیں, ایسے الزامات نہ لگائیں سر. یہ سوڈو انٹیلیکچوئل 2 نمبر قسم کے لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں. عامر صاحب مجھے بتائیے سر, بھارت بھیجنی چاہیے ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کو؟ دیکھیں اصولی طور پہ کھیلوں میں سیاست نہیں آنی چاہیے, لیکن کیونکہ ہمارا دشمن ملک میں تو کہہ رہا ہوں دشمن ملک یہ کام کر رہا ہے, وہ وہاں کے مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے, کشمیریوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے,
وہ پاکستان میں اس نے ایشیا کپ نہیں ہونے دیا, اس نے وہاں پر آپ کو جو ہے کہتے ہیں ناکوں سے لکیر کھچوا دی. تو پھر آپ چاہتے تو یہ آپ کا ایک بڑا پروٹیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, ہمیں نقصان ہے کہ ہم ورلڈ کپ میں نہیں جا رہے, بھارت کے ساتھ میں تجارت ہونی چاہیے. جب تک وہ رول بیک نہیں کرتا 5 اگست 2019 کے واقعات, اس سے پہلے صورتحال دوسری تھی, ہم کرکٹ بھی کھیلتے تھے, تجارت بھی کرتے تھے. آج کے حالات میں نہ ان کی فلم چلنی چاہیے, نہ ان کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے, نہ ان کے ساتھ کھیل ہونا چاہیے. پاکستان جب تک یہ مضبوطی سے بات نہیں کرے گا, ہمیں ہماری حکمراں شرابیوں کو یہ نہیں پتا کہ بھارت میں کوئی دیر آر نو ٹیکرز فار پیس, اور آپ کہتے ہیں مذاکرات کریں گے. آپ کو پتہ نہیں مودی کے عزائم کیا ہیں. وہ کہتے ہیں افنان صاحب کا کامنٹ اس میں آ گیا ہے, آپ کی بھی رائے آ گئی ہے. ابھی مجھے فوری طور پر ہی آپ نے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں, تو پہلے ذرا برہان وانی کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد فیصل صاحب کی بھی اس میں رائے ضرور لیں گے کہ کیا ٹیم کو بھیجنا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. وہ جیا تو ناظرین سر اٹھا کر جیا, دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیا. وہ لڑا تو غاصبوں کے لیے خوف کی علامت بن گیا. اس کا نام قابض فوجیوں کو بے چین کر دیتا تھا. اس کی کارروائیاں انہیں دن میں اکیلے نکلنے اور رات میں سونے نہیں دیتی تھی. اس نے صرف میدان عمل میں ہی نہیں قابض فوج کا مقابلہ بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ان کے ہوش ٹھکانے لگائے رکھے. اس نے اپنی ویڈیوز کے ذریعے نوجوانوں کو میدان عمل میں پکارا اور پھر جدوجہد آزادی نے نئی کروٹ لی. سینکڑوں نوجوانوں نے اس کی آواز پر لبیک کہہ دیا, اپنا کیریئر اور حسین زندگی کو پیچھے چھوڑ دیا, اپنی زندگیوں کو آزادی کی لڑائی کے لیے وقف کر دیا. وہ جس کی زندگی بھارت کے لیے ڈراؤنا خواب تھی اور پھر اس کی شہادت کشمیریوں کے لیے جدوجہد آزادی کا استعارہ بن گئی. آج اس نوجوان کی, برہان مظفر وانی کی یوم شہادت کا دن ہے. 8 سال قبل آج ہی کے دن قابض بھیڑیوں نے شیر نوجوان کو ایک عمارت میں پا کر پوری بٹالین میدان میں اتاری تھی. ایک طرف سینکڑوں فوجی اور دوسری طرف عمارت میں صرف 3 نوجوان, لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے. گھنٹوں تک ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور پھر جام شہادت نوش کیا تھا. برہان وانی کی قربانی نے کشمیریوں کے جذبہ آزادی میں نئی روح پھونک دی. مقبوضہ وادی میں کشمیری سڑکوں پر نکل آئے. لاکھوں افراد نے شہید کے جنازے میں شرکت کی. گزرتے وقت کے ساتھ احتجاج شدت اختیار کرتا رہا اور ان مظاہروں کے کچلنے کے لیے بھارتی فوج نے مزید 111 کشمیریوں سے جینے کا حق چھین لیا. 200 سے زائد کشمیری زخمی ہو گئے. قابض فوج نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا جس سے بچوں سمیت سینکڑوں کشمیری بینائی سے محروم ہو گئے تھے. حالات قابو سے باہر جاتا دیکھ کر بھارتی فوج کو انٹرنیٹ اور ٹیلی فون سروس تک بند کرنی پڑ گئی تھی. ایسے میں پاکستان کشمیریوں کی آواز بنا. اقوام متحدہ سمیت ہر عالمی فورم پر کشمیر کا مقدمہ پیش کیا. برہان مظفر وانی کو آزادی کا مجاہد قرار دیا گیا. ترال کے اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانے میں آنکھیں کھولنے والا یہ نوجوان اپنے گھر کا واحد شہید نہیں ہے, بلکہ قابض فوج نے 2015 میں ان کے بڑے بھائی خالد مظفر وانی کو بھی دوستوں سمیت شہید کیا تھا. برہان وانی نہ صرف جدوجہد آزادی کا پہلا شہید اور نہ آخری ہے. کشمیریوں کی جدوجہد 200 سال سے یہ جاری و ساری ہے اور جاری و ساری رہے گی. تاریخ ہے کہ انہوں نے مرنا تو گوارا کیا ہے لیکن جھکنا گوارا نہیں کیا. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, موجود ہیں, آ کے ڈسکشن کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں جی آپ کو. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے لیے راستے مسدود اور مشکلات بڑی لامحدود ہوتی جا رہی ہیں. اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت نے توشہ خانہ کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا ہے. 12 جولائی سے باقاعدہ اس کے ٹرائل کا آغاز ہوگا جس کے لیے گواہان کو طلب کیا گیا ہے. گزشتہ اگست میں 5 اراکین قومی اسمبلی کی درخواست پر اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھیجا تھا جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ سے حاصل ہونے والے تحائف فروخت کر کے جو آمدن حاصل کی ہے اس کو اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا, لہٰذا انہیں نااہل کیا جائے. سماعت کے دوران سابق وزیر اعظم نے اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے بطور وزیر اعظم اپنے دور میں 4 تحائف فروخت کیے تھے جس سے انہیں 5 کروڑ 80 لاکھ روپے کی آمدن ہوئی, جس پر الیکشن کمیشن نے اکتوبر 2022 میں انہیں نااہل قرار دیتے ہوئے ڈی سیٹ کر دیا تھا اور ساتھ ہی فوجداری کارروائی کے لیے کیس ٹرائل کورٹ کو بھجوا دیا تھا. نومبر 2022 میں ٹرائل کورٹ نے سماعت کا آغاز کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء نے کیس کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے موقف اٹھایا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن کمیشن نے یہ شکایت درج کروائی لیکن وہ مجاز اتھارٹی نہیں ہے. اگر مجاز اتھارٹی شکایت درج کروائے تو ہی سیشن کورٹ ٹرائل کر سکتی ہے. عدالت نے سابق وزیر اعظم کی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے
मई 2023 में उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी। खान साहब ने इस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया, जिस पर अदालत ने 4 जुलाई को फैसला सुनाते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया और सेशन अदालत को 7 रोज में साबिक वजीर आजम के तहफ़्फ़ुज़ात पर केस काबिल समाअत होने या ना होने का फैसला करने का हुक्म दिया था। और आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए एक बार फिर खान साहब की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए केस को काबिल समाअत करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में पहले ही ये बड़ा वाज़ेह कर चुका है कि चेयरमैन पीटीआई करप्ट प्रैक्टिसेस में मुलव्विस रहे हैं और इसी को बुनियाद बनाकर उन्हें नाअहल करार दिया गया था। सऊदी वली अहद से तोहफा मिलने वाली घड़ी की फरोख्त की जो मुबैना रसीदें मंजर आम पर आई थी, उस दुकान के मालिक मोहम्मद शफीक ने दावा किया था कि उन्होंने कोई घड़ी नहीं खरीदी, ना ये बिल उनका है और ना ही दस्तखत उनके हैं। दुकान की स्टैम्प का गलत इस्तेमाल हुआ है, जिसके बाद दुबई में मुकीम पाकिस्तानी निजात ताजर उमर फारूक ने यह दावा किया था कि उन्होंने ये घड़ी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह गोगी से तकरीबन $2 मिलियन कैश में खरीदी थी। कानूनी माहिरीन को इस केस में खान साहब का मुस्तकबिल कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। खान साहब 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं, जेल भी उन्हें जाना पड़ सकता है। उधर खान साहब के गिर्द केसेस का जाल कसता जा रहा है, एक के बाद एक नया केस सामने आ रहा है। लाहौर पुलिस ने 9 मई को हसास इमारतों में तोड़ फोड़ के मुकदमे में भी चेयरमैन पीटीआई को नामजद कर दिया है। साबिक वजीर आजम को पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में शामिल किया गया और इससे पहले नाजरीन साबिक वजीर आजम GHQ और कोर कमांडर हाउस पर हमले के केसेस में भी नामजद हैं। इसी पर बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में इस सेगमेंट में गो के से थे, लेकिन फैसल साहब अब आप इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर ये कहिए, तोशाखाना केस काबिल समाअत हो गया है, खान साहब आपको नाअहल होते हुए दिखाई दे रहे हैं अदालतों से? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें अदालतों ने अपने उससे देखना है, जजों ने अपने पहलू से इसको देखने क्या करना है। पॉलिटिकल डिस्कशन या आप यहाँ पर अगर देखें कि इस चीज़ को अगर वो देखें तो बिल्कुल मैं कहूँगा कि बिल्कुल होगा। जब आप एक चीज़ छुपाते हैं अपने रिटर्न में तो उसमें आप क्या माजी में हुए लोग नाअहल? मियाँ साहब क्यों नाअहल किया कि आपने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, आपने क्यों नहीं शो किया, आपने तनख्वाह क्यों नहीं ली? तो ऐसे अगर देखा जाए तो अगर इस प्ली को देखा जाए तो फिर तो हो सकते हैं। फिर अब डिपेंड करता है कि अब अदालतें इसके ऊपर क्या फैसला करती हैं। इलेक्शन पहले भी ये चीज़ हुई है, तो अब ये फैसला आएगा तो उसके ऊपर डिबेट होगी कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ हो सकती है। अगर प्रीवियसली इस फैसले को देखा जाए तो फिर तो हो सकते हैं। सही, आपको लगता है खान साहब अब नाअहल होंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के जो जराइम हैं वो इतने सारे हैं और इतने भोंडे तरीके से उन्होंने किए हुए हैं कि उनका मेरा ख्याल में बचना बहुत मुश्किल है। मतलब आपने रसीदें जाली बनाई हुई हैं, जिस दुकान से रसीद ली है वो दुकान ही वाला कह रहा है। चाहत बता रहे हैं या पॉलिटिकल एनालिसिस बता रहे हैं? नहीं, मेरा ख्याल है पॉलिटिकल एनालिसिस है मेरा ये, क्योंकि ये मैं नहीं समझता कि ये जो कि इनके हरकतें हैं ये नहीं बच सकते, मेरा नहीं ख्याल। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि इनको बचाने वाले भी जो है उनकी मोहब्बत भी बहुत जो है वो हिमालय से ऊंची है जो है इनके साथ, तो वो ज़ाहिर है वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो है वो मुझे नहीं लगता कि ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। सर ये कल जो IMF मिशन ने चेयरमैन पीटीआई से भी मुलाकात की है, इनफैक्ट आप लोगों से भी मुलाकात हुई है, तो तमाम स्टेक होल्डर्स से मुलाकातें हो रही हैं। कल मुजम्मिल असलम साहब बता रहे थे कि उनको सेटिस्फाई किया गया है, पीटीआई चेयरमैन ने उनसे बाकायदा ज़मानत मांगी है इलेक्शन वक्त पर होने के हवाले से। तो सर इलेक्शन होंगे वक्त पर? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो है, क्योंकि अगस्त में अपना टाइम अक्टूबर नवंबर अगर इत्तेहादी जमातें कहती हैं कि हमने नवंबर में इलेक्शन लड़ना है, मतलब अगर 90 डेज़ में करते हैं तो हम कुछ दिन पहले असम्बली तोड़ सकते हैं। अदरवाइज 60 दिन में अगर इलेक्शन है तो अक्टूबर में होने हैं। और देखें IMF और ये तो गारंटीज नहीं देते, इलेक्शन तो करवाना है इलेक्शन कमीशन ने, निगरान हुकूमत ने कराना है, IMF तो नहीं कराना। तो चीज़ें हैं कि अब बड़ा वो मैंने एक लेटर मूड में कहा था, मैंने कहा एक चीज़ तो IMF के साथ सिग्नेचर्स जो हमारे उसके हैं वो तो हो गए, अब शादी के बाद मेहंदी लगाने की क्या ज़रूरत है, आप जाके लोगों से मिल रहे हैं। और फिर बड़े हैरानकुन बात है, पाकिस्तान में मफरूर भी बैठे हुए थे जो वांटेड है, वो भी जूम मीटिंग थी या जो भी थी स्काइप मीटिंग थी, उसमें नज़र आ रहे थे उनके चेहरे जो अब हुकूमत को वांटेड है। और वो भी मतलब है कि उस मीटिंग में बैठे हुए थे। पहली मीटिंग ग़ालिबन मैंने देखी है जिसमें मफरूर भी बैठे हुए थे IMF की मीटिंग में। सर ये कुछ इस तरह की इत्तलात भी मिल रही थी कि आप लोग चाह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन हो जाए और मुस्लिम लीग नून की चाहत ये है कि ये नेक्स्ट ईयर पे चले जाए, और ये सारे मामलात गालिबन दुबई में डिस्कस हुए हैं। इज इट ट्रू सर? देखें, दुबई के मामलात मैंने मीडिया पे ये ईद की छुट्टी में बड़ी सुने हैं कि जी मीटिंग हो चुकी है, फिर आपने आपसे मुराद मीडिया सीट एडजस्टमेंट भी करा ली हैं और कहीं पे आपने हमें लड़ा भी दिया कि यहाँ पर ये सीट एडजस्टमेंट नहीं हो सकी, हम ये सीट नहीं दे सकते, बहुत सी ऐसी चीज़ें।
دیکھیں دبئی میں جو میٹنگ تھی وہ اس میں کوئی ڈیزائن کہیں یا آفیشیل میٹنگ نہیں تھی، کیونکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جاپان جانا تھا، اس وزٹ پہ انہوں نے وہ دبئی میں موجود تھے. پرنس زرداری صاحب نے کیونکہ آپریشن کر رہے تھے آنکھوں کا، ان کا جو چیک اپ تھا وہ ڈیو تھا، ساتھ میں میاں صاحب بھی ادھر تھے اور مریم صاحبہ بھی ادھر تھیں. تو ڈیفینیٹلی ایک شہر میں تھے تو پولیٹیشینز ملتے رہتے ہیں، جب پولیٹیشینز ملتے ہیں تو پولیٹیکل ڈسکشن ہوتی ہے. ہم میڈیا والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ تو بھی پولیٹیکل ڈسکشن کرتے ہیں، لیکن اس میں کوئی ایسی چیز آفیشیل نہ ہوئی ہے، نہ اس کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، نہ کوئی اسٹیٹمنٹ کی ایسی بات انڈر کنسیڈریشن تھی ایک چیز دیکھیں بات چیت تو نیکسٹ ایئر پہ بھی جا سکتے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں بات چیت تو پولیٹیشینز کرتے رہتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی کرتے رہتے ہیں، اور اگر اسٹیٹمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں یہ چیز ہوتی ہے تو یہ پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ بیٹھ کے آپس میں طے کرتی ہے، یا صوبائی تنظیمیں بیٹھ کر آپس میں فیصلہ کرتی ہے، پھر اپنے لیڈرشپ کو اس کا رپورٹ دیتی ہیں. وہاں پر دونوں جماعتوں کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اس میٹنگ میں موجود نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ان آفیشیل میٹنگ تھی جس کو ہر تجزیہ نگار کہیں یا اینکر کے اس سے پیش کیا. آپ کا ایک جمہوریہ کہ آپ پیش کریں، اور اگر کوئی آفیشیل چیز ہوتی تو ہم ڈیفینیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے، پریس کانفرنس بھی کرتے. یعنی کوئی آفیشیل چیز ایسی نہیں ہوئی ہے. آفیشیل نہیں ہے، اور ڈیفینیٹلی بیٹھے ہیں، انہوں نے چائے پہ گئے یا کھانے پہ گئے تو انہوں نے ڈیفینیٹلی پولیٹیکل لیڈر اگر بیٹھے ہیں تو پولیٹیکل بات چیت تو کریں. افنان صاحب یہ ذرا کنفرم کر دیجیے گا، جو اسپیکولیشن ہے وہ اس طرح کی ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے آئی ایم ایف کے وفد سے پوچھا کہ جی کیا آپ ضمانت دے سکتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہوں گے، پھر انہوں نے ان کو کہا کہ جی ہم نے تو جو معاہدہ ہے وہ ڈیزائن ہی اسی طرح سے کیا ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں. تو یہ بات درست ہے؟ لیکن یہ تو ظاہر ہے میں تو نہیں کنفرم کر سکتا، تو عمران خان صاحب یا ان کی ٹیم ہی کنفرم کر سکتی ہے کہ بات ہوئی ہے کہ نہیں. لیکن میں حیران نہیں ہوں گا، یہ ہے شرمناک بات. ڈیزائن تو بتا سکتے ہیں نا آپ. نہیں یہ حیران مطلب کہ شرمناک بات ہے، مگر حیران کن بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس ملک کی سوورینٹی کی جو تباہ و بربادی کی ہے اس کے اوپر تو نہیں، اس کا ڈیزائن کچھ اس طرح کے کہ 1 ارب جو ہے وہ آپ کو ملے گا، کیونکہ 2-2.5 مہینے تو رہ گئے ہیں باپ کے، اور 1 ارب نگراں سیٹ اپ کو ملے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ 13 اگست کو تو ویسے بھی حکومت ختم ہو جانی ہے، تو جو ہے ظاہر ہے ایک ہی قسط نکلے گی نا، تو وہ ظاہر ہے اگلی قسط تو آگے والوں کو. تو یعنی اس طرح کا ڈیزائن ہے کہ پھر الیکشن وقت پر ہی ہوں؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ بھی بات ایک جو ہے نا یہ بالکل غلط بات ہے. یہ ایک بات آپ سمجھیں، 13 تاریخ کو اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی، ہم اس چیز کو نہیں روک سکتے. اس کو روکنے کا ایک طریقہ ہے جی کہ وہ جو ہے ایمرجنسی لگائی سر. یہ جائے. 3 ارب ہے نا، 1 ارب ابھی آپ کو مل گیا، 1 ارب نگراں سیٹ اپ کو ملے گا، 1 ارب آنے والی حکومت کو ملے گا. دیکھیں میں آپ کو یہ بات یہ اس طرح سے ڈیزائن ہوا ہے نہیں، وہ تو تاکہ نگراں سیٹ اپ بھی آگے نہ بڑھ سکے. نہیں، یہ جتنے بھی آئی ایم ایف کے پلان جو پیکیجز ہوتے ہیں وہ اسی طرح انسٹالمنٹس میں ہی آتے ہیں، ایک ساتھ تھوڑی پیسے آ جاتے ہیں آپ کو. آپ کو جو بھی آپ کا پلان ہوتا ہے اس میں انسٹالمنٹس ہی ہوتی ہیں، پہلے بھی آپ جتنی اٹھا لیں. لیکن سر اس میں نگراں حکومت والی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی نئی حکومت کے آنے کو کس کی شرط نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں میری گزارش آپ سمجھنے کی کوشش کریں، یہ مسئلہ جو ہے یہ جو آپ پرابلم بتا رہی ہے نا یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انلیس ہم ایمرجنسی لگا کے ایکسٹینشن لینے کی کوشش کر رہے ہوتے تو آپ کی بات پھر ٹھیک تھی. جب ہم یہ کام کر ہی نہیں رہے تو ایکسٹینشن ہو ہی نہیں سکتی، تو اسمبلی تو ختم ہو جائے گی. سر یہ آپ کی اپنی یہ آپ کا اپنا سیٹ اپ ہے کہ یہ ختم ہوگا اور پھر نگراں سیٹ اپ آئے گا اور پھر حکومت آئے گی. ہمیشہ ایسے تو ہوتا ہے. نگراں حکومت جو پچھلے 7 مہینے سے تقریباً 7 مہینے سے ہے پنجاب میں، 3 مہینے کے بعد اس کا ٹائم ختم ہو جانا تھا، الیکشن ہونے تھے، وہ تو ہوئے نہیں. یہ تو پختونخوا کے جو 2008 کے الیکشن تھے اس میں صوبائی اسمبلی جو ہے اس کا 6 مہینے سے بھی زیادہ ٹینیور ہو گیا تھا. بات یہ ہے کہ 2002 سے 2008 سے 13 دلائل دے رہے ہیں اپنی بات کے خلاف. میری گزارش سن لیں نا، میں پروونشل کی بات کر رہا ہوں، میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن کی بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 2002 سے 8 13 18 ہمیشہ ٹائم پہ الیکشن ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بھی ہینڈ اوور کیا پاور، ہم نے بھی کی ہینڈ اوور پاور. یہ تو وہی اسٹرانگ ان ٹی کپ ہے نا کہ آپ کھڑا کر دیں ایک بات ہوا بنا دیں. یہ جو ہے عمران خان صاحب تو ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں نا، ان کے ایجنڈے کو تو ہم نے پورا نہیں کرنے ہونے دینا نا. الیکشن اپنے ٹائم پہ ہوں گے. عامر صاحب ذرا کمنٹ کیجیے گا سر، کیونکہ افنان صاحب نے کہا کہ یہ پی ٹی آئی چیئرمین ہی بتا سکتے ہیں یا ان کی ٹیم ہی بتا سکتی ہے. تو سر کیا اس طرح کی کوئی ڈسکشن ہوئی ہے ویسے کہ ٹائم پر انتخابات کی ضمانت مانگی اور پھر ان کو کہا گیا کہ جی ٹائم پر ہی ہونے انتخابات، ہم نے ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے؟ جی کرن میں اس پہ آتا ہوں. صرف مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا کہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آپ نے برہان وانی صاحب کو خراج تحسین پیش کیا، آج کل یہ بہت کم ہو رہا ہے. واقعی بہت بڑا انیشیٹو ہے سمر ٹی وی کا اور آپ کے پروگرام کا. دوسری بات یہ کہ برہان وانی بھی اگر ہماری حکمران اشرافیہ کی طرح سوچتے تو وہ ہتھیار ڈال دیتے. یہ دوسری بات. اب آتے ہیں یہ جو میٹنگ ہوئی ہے آئی ایم ایف کی ڈیلیگیشن گیا اور اگر آپ کی طرح سوچتے پھر سابق وزیر اعظم سے گفتگو کی، ان کی آپ چلے جائیں نا کشمیر میں جا کے جہاد کریں نا. بات ہو رہی ہے نا. نہیں حکمران اشرافی کیوں کر رہے ہیں بار بار؟ بھائی آپ اپنا بتائیں نا، آپ نے کتنا جہاد کیا ہے؟ کتنا جہاد کیا آپ نے؟ آپ میں نے کیا غلط بات کہی ہے؟
آپ یہی تو کہہ رہے ہیں برہان وانی سے تقابل کہاں کر سکتے ہیں آپ لوگ اپنا بھائی؟ اچھا اب آتے ہیں آئی ایم ایف پر آتے ہیں، وہ بھی سن لیں، وہ بھی سن لیں نا. عفنان صاحب بڑا پریشان ہو جاتے ہیں آپ جلدی، ایک اور گفتگو سن لیں. آپ نے تو جی آئی ایم ایف، 9 مئی کے ذمہ دار ہیں آپ. کرن میں آتا ہوں آئی ایم ایف کی طرف. افنان صاحب پانی پیئے، پانی یہ حکمران اشرافیہ یہ کریں گے. پانی پی لیں، میں بھی پی رہا ہوں. آپ کا کیا دین ایمان ہے؟ آپ کا دین ایمان ہے ہی نہیں. آپ حکمران میں جانوں میرا اللہ جانے آپ کون ہوتے ہیں؟ ہر وقت بکواس کی جاتی ہے. سر مجھے ڈسکشن کو کلوز کرنا پڑ جائے گا. میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز. اچھا مجھے اب آئی ایم ایف پر آ جائیں. کرن بڑا ضروری ہے. افنان صاحب پلیز میں ریکویسٹ کرتی ہوں. سر جی جی میں رک گیا. اچھا میں آتا ہوں. وہ آئی ایم ایف کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے اٹھایا. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں، جی میں کہہ رہا ہوں آئی ایم ایف کا بڑا اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی ملٹائی لیٹرل لینڈر نے معاہدہ سمجھوتا ہونے کے بعد جو ہے حزب اختلاف کی جماعتوں سے مذاکرات کیے ہوں. یہ پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا. بڑا غیر معمولی ہے اور انپریسیڈنٹڈ ہے. کیوں ہوا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب اکنامک چارٹر پہ کنسنسس بلڈ کرنا تھا. انہیں اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ جو کام حکومت وقت کا کرنے کا اصولی طور پہ تو ان کو چاہیے تھا کہ لوگوں کو اعتماد میں لیں، لیکن کیونکہ حکومت وقت جس طرح کی قانون سازی کر رہی ہے اور جو بھی ان کے مطلب پلانز ہیں وہ صرف یہ ہے کہ جی اپنی سیاست کو، خاندان کے مفادات کو، اپنی خود غرضانہ اس کو آگے بڑھانا ہے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کے پاس تو وقت ہے نہیں، تو آئی ایم ایف کو وہ کام کرنا پڑ رہا ہے کہ جو حکومت کا ہے. پہلی بات یہ. اچھا دوسری بات یہ کہ اس کے اندر ظاہر ہے کہ جو آؤٹ لائن تھی اس آئی ایم ایف پروگرام کی اس کو ایکسپلین کیا گیا اور اس میں یہ بتایا گیا کہ جناب پھر ظاہر ہے کہ جو میری اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے یہ کہا کہ جی غریب لوگ ہمیشہ مارے جاتے ہیں اس چیز کے اندر. تو اس پہ آئی ایم ایف نے کہا جی ہم نے اس میں ٹارگیٹڈ سبسڈیز رکھی ہیں. پھر جب پی ٹی آئی نے یہ بات کی کہ جناب پولیٹیکل انسٹیبلٹی اگر ہے جس ملک میں وہاں پہ معاشی استحکام نہیں آ سکتا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمارے ایمبٹ سے باہر ہے، ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے، یہ ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے. ہاں معاشی مسئلے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں اور وہ انہوں نے ایکسپلین کیا. اور اس میں لیکن جو بات یہ ہے کہ جو حکومت کی جو کوشش تھی. جی افنان صاحب ایک سیکنڈ ان کو کمپلیٹ کرنے دیں پلیز. مجھے اگلے کوسچن پہ جانا ہے. اگلے کوسچن پہ جانا ہے. عامر صاحب اور افنان صاحب ایک بات بڑا دلچسپ ہے. میں کہہ رہا ہوں لوگ اور میں چپ ہی رہوں گی لیکن فی الحال آپ چپ ہو جائیں. بڑی مزیدار ہے. عامر صاحب بڑے بڑے لفافے ایک بات بڑی مزیدار اور خود غرضانہ لفافے صاحب بھی بڑے ہوئے ہیں اس میں، لیکن بہت ضروری ہے وہ بات اتنے بڑے بڑے لفافے وہ بات کہنا یہ ہے. اس کی کوئی وہی نہیں ہے. آپ دونوں سے میں ریکویسٹ کروں گی پلیز آپ لفافہ لے کے پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں، لفافہ لے کے پی ٹی آئی کے خلاف چلے جائیں. پلیز زہر اگلتے ہیں. سر آپ کے پاس کوئی سر آپ آپ کے پاس انہوں نے جو بولا انہوں نے ثبوت کے خود غرضانہ ہے. یہ اپنے میں نے کیا الزام لگایا بھائی؟ تو ان کے منہ سے جو پھول جھڑ رہا ہے آپ کس کی نوکری کر رہے ہیں یہ بتائیں نا. سر مجھے ایک سوال پوچھنے کی اجازت دے دیں. مجھے ایک سوال پوچھنے کی اجازت دے دیں. عامر صاحب اچھا چلیں افنان صاحب مجھے ایک سوال پوچھنے کی اجازت دے دیں پلیز. مجھے بتائیں سر. ٹھیک ہے میں آپ دونوں کو روک رہی ہوں. لوگ باتیں کرتے ہیں ان کو آپ روکتی ہیں. اچھا میں آپ دونوں کو روک رہی ہوں. سر آپ مجھے بتائیے ذرا کہ چین نے کوئی اس وقت جس وقت پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی تھی کیا چین کی طرف سے کوئی مخالفت کی گئی تھی؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی؟ اس بات میں کوئی صداقت ہے سر؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. اور اس میں یہ تھا کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی اور جس طریقے سے سی پیک کے اوپر جو ہے وہ ہینڈ بریک کھینچ دی گئی تھی اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سی پیک پہ کام بالکل نہ ہونے کے برابر تھا اور پھر مجبوراً جو ہے ایک وہ بنائی گئی کیا کہتے ہیں ایک جس میں ہمارے آصف سلیم باجوہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے علیحدہ سے سی پیک اتھارٹی بنائی گئی تاکہ اس کو ہم دیکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی چائنیز مطمئن نہیں ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ جب ملتان سکھر موٹر وے کمپلیٹ تھا اور اس کی افتتاح نہیں کر رہے تھے اور زبردستی اسلام آباد کے ہوٹل میں افتتاح کرایا گیا. پھر اسی طرح سے باقی پروجیکٹس بھی تھے جو آگے چلنے تھے وہ بالکل ہی جو ہے وہ نہ چلنے کے برابر تھے، بلکہ مختلف اوقات میں امبیسڈر لمبی چھٹیوں پہ بھی چلے جاتے ہیں. تو وہ جو تھا اس میں ان کا ایک ڈپلومیٹیکلی ان کا اور انہوں نے جو ان کے نزدیکی تھے ان کو بتا دیا تھا کہ ہم اس حکومت کے ساتھ شاید کمفرٹیبل نہیں ہیں. تو کمفرٹیبل نہیں تھے، آپ کے سامنے تھا جس طریقے سے یہ الیکشن سے پہلے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی تھی
یہ حکومت میں آنے کے بعد کی بات ہے جو حکومت آنے کے بعد جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی اور یہ چیزیں ان سے ہونے لگی اور ساری چیزوں پہ کام بند ہونے لگا تو بہت سی چیزیں جو تھی دیکھیں روڈ میپ ہوتا ہے، چیزیں ہوتی ہیں کہ اپنے اس سال میں یہ کرنا ہے، 5 سال کا یہ پروجیکٹ ہے، 10 سال کا یہ ہے، اس پورے پروجیکٹ میں جو ہے وہ سٹاپیج آ گئے تھے اور کام ہونا بند ہو گیا۔ اور آپ کی نالج میں بھی ایسے ہی ہے؟ نہیں سر، مختصر بتائیں کہ یہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد؟ نہیں، انہوں نے تو سی پی آئی کو سیبوٹاج کرنے کے لیے چائنیز سے بدتمیزیاں کی ہیں، انہوں نے خود بتایا کہ بہت بہت شکریہ آپ کا افنان صاحب، فیصل صاحب اور عامر ضیاء صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں ساتھ موجود تھے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، کچے کے علاقے کی میں نے بات کرنی ہے۔ کہاں سے کرے؟ روٹی کا محتاج ہے، گھر کرائے کا، کسی کا گاڑی چلاتا ہے، کہاں سے کرے گا؟ یہ اس کا شو روم ہے اپنا، یہ بھی بتا رہا ہے اس کی گاڑیاں ہیں جو اپنی، ابھی نہ ہو سکے جلدی 2 کروڑ کا بندوبست کرو پیسوں کے علاوہ۔ کہاں سے کرے؟ ہمارے تو کھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے گھروں میں کام کرتے ہیں ہم لوگ۔ نہیں تو اس کو گولی مار دیں گے بھائی۔ افسوسناک واقعات ہو رہے ہیں۔ رضوان عمر گوندل صاحب ڈی پی او رحیم یار خان سے مجھے جوائن کر چکے ہیں پروگرام میں، بہت شکریہ سر آپ کا۔ یہ بتائیے 6 ماہ سے کچے میں آپریشن چل رہا ہے، فائدہ تو نہیں ہوا اس کا؟ سندھ اور پنجاب کی پولیس سے بے خوف کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ تاوان نہ دینے پر 2 ہفتے میں 3 مغوی انہوں نے قتل کر دیے۔ ٹیکسی ڈرائیور ارشد جس کو مار کر کتوں کے آگے لاش ڈال دی، اس کی بہن اور ڈاکوؤں کی ریکارڈنگ بھی سامنے آ گئی ہے۔ پولیس کیوں اتنی بے بس ہے، کیوں اتنی ناکام ہے؟ جی میں اس پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نمبر 1 تو کچے کا آپریشن جو پنجاب کی سائڈ پہ سٹارٹ ہوا ہے، یہ سٹارٹ ہوا ہے 9 اپریل کو، 6 مہینے اس کو نہیں ہوئے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ کچے کا آپریشن ہوتا ہے صرف ایک اسپیسیفک ٹائم پیریڈ کے دوران جب پولیس کی ایکسیسیبلٹی، کمیونیکیشن بہتر ہوتا ہے اور انڈس کا جو واٹر فلو ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو 9 اپریل سے یہ سٹارٹ ہوا ہے اور اس پہ جو پنجاب نے کیا وہ اپنے کچے کی سائڈ سے کیا ہے۔ ناؤ کمنگ ٹو دس پوائنٹ کہ جو بھی آپ نے کہا کہ جس سے ایک راول پنڈی کا جوان تھا اس کے ساتھ یہ وقوع پیش آئی، یہ ہنی ٹریپنگ کا انسیڈنٹ تھا۔ یہ پنڈی سے، راول پنڈی سے 26 جون کو پہنچے ہیں اباڑو گھوٹ کی ایریا میں، اور وہاں پہ پہنچ کے انہوں نے اپنی فیملی کو اپنی وائس نوٹ بھی بھیجی ہے اور اپنی پکچر بھی بھیجی، ان کو بتایا کہ میں دبئی کیفے ہے جس کے اندر میں پہنچ گیا ہوں اور وہ پارٹی جس سے میری ڈیل ہو رہی ہے سلوکی میدان سے چلتے ہیں وہ آ رہے ہیں مجھے پک کرنے لگے۔ پھر وہ اس کو پک کر کے لے جاتے ہیں اور رات کے ٹائم پہ ان کی فیملی کو رینسم کی کال چلی جاتی ہے 26 تاریخ کو۔ 26 جون کو ان کی فیملی کو جب رینسم کی کال جاتی ہے تو 27 کی صبح وہ اباڑو گھوٹکی پہنچ جاتے ہیں، کنسرنڈ ایس ایچ او اور ایس ڈی پی او سے ملتے ہیں، ان کو رپورٹ کرتے ہیں انسیڈنٹ۔ سندھ پولیس ان کی ایف آئی آر درج نہیں کرتی ہے ڈیو ٹو دا ریزن بیسٹ نون ٹو دیم، لیکن وہ ان کے ساتھ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہے اور کچھ ویڈیو سی ٹی وی کیمراز وغیرہ چیک کرتے ہیں۔ آفٹر 2 days ان کی ڈیڈ باڈی ہمیں رائٹ آن دا بارڈر آف پنجاب اینڈ سندھ مل جاتی ہے۔ ہم ان کو ان کی شناخت کرواتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی فیملی کو انفارم ہو جاتا ہے اور فیملی جاتی ہے اور اپنی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے۔ ڈی پی او صاحب مجھے یہ کہیے سر، ارشد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اسے کتوں کے آگے پھینک دیا تھا، آپ بتا سکتے ہیں موت کیسے ہوئی ہے اس کی؟ میں آپ سے تھوڑا سا سم آف دا سنپٹس آف دا پوسٹ مارٹم رپورٹ شیئر کر لیتا ہوں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کے ڈیڈ باڈی کے اوپر کوئی بلٹ انجری نہیں ہے۔ نمبر 2 اس کو ایز سچ جو ہے اینیمل کے بارے میں کہ انہوں نے اس نے کوئی نقصان پہنچایا وہ بھی ڈاکٹرز دے آر ناٹ کنفرمنگ اٹ۔ however اس کے جو باڈی کا ایک پارٹ ہے، جینیٹیلیا پارٹ ہے، دیٹ از ایکچولی ریمووڈ۔ اب اس پہ بھی ڈاکٹرز کی جو رائے ہے وہ دیٹ وڈ بی کنسیڈرڈ دی اتھینٹک ون، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسی پی ایف ایس رپورٹ آئے گی دین وی بی ان اے پوزیشن ٹو ٹیل یو۔ ایز سچ یہ کہ جی کوئی 20 کے سامنے اس کو ڈال دیا گیا تھا، اس کو کوئی شواہد ابھی تک نہیں ملی۔ صاحب جن ڈاکوؤں نے ظلم کیا ہے سر، کیا پولیس اب تک انہیں پکڑنے میں ناکام ہے؟ اس سلسلے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ ابھی تک ایف آئی آر رجسٹر ہونے کے بعد ہم نے اسپیشل ٹیم کانسٹیٹیوٹ کی ہے جو کہ تمام فورینزک ایویڈنسز کو سامنے رکھتے ہوئے اور ٹیکنیکل سپورٹ انٹیلیجنس ایجنسی سے لینے کے بعد اور اپنا جو ہمارا یہاں پہ ٹیکنیکل سیٹ اپ ہے رینجر خان پولیس کا، اس سے لینے کے بعد اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں۔ ہم نے جیو فینسنگ بھی کی ہے کیونکہ کچا رونتی جو گوٹکی میں ہے اور کچا کشمور کے مختلف علاقوں میں مختلف گینگز ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں ہنی ٹریپنگ کے حوالے سے۔ وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو لوکیٹ کہ ایگزیکٹلی ہو ور دا پیپل جو کہ انوالو تھے اس نوجوان کی ہنی ٹریپنگ میں،
जिससे हमें काफी चीजें मिल भी चुकी हैं। वो आई थिंक इस वक्त इन्वेस्टिगेशन की वो स्टेज है कि हम इस वक्त प्रीमेच्योरली शेयर नहीं करना चाहिए हमें मीडिया के साथ, बिकॉज दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट द होल प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट इंशाल्लाह ताला इनके नौजवान को हनी ट्रैप करने वाले लोग जो घोटकी के कच्चे में बैठे हैं उनको ट्रेस करके उनको पकड़ के कैसे डीपीओ साहब सर सालों से कच्चे के डाकू इसी तरह से हमें जो है ना चलते फिरते दिखाई देते हैं और पुलिस नाकाम दिखाई देती है, कभी फौज बुलाई जा रही होती है, कभी दीगर वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फिर भी ये बड़े मुनज़्ज़म होते हैं। तो इसको सही मकाम पे एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि इस मसाइल को ख़त्म किया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका, आप साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। नाज़रीन से इंशाअल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।